ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کان عثمان رضی اللہ اذا وقف علی قبر، آپ جب بھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے بکا زارو قطار رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آپ روتے آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل لہ، آپ سے کہا گیا تذکر الجنہ، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، والنار، اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اتنے نہیں روتے ہیں۔ وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، اور قبر پر آپ کس قدر کیوں روتے ہیں؟ یعنی آخرت کے مراحل، دوزخ کا، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر پر آپ آتے ہیں، قبر کے ذکر پر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فقال، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ بے شک قبر جو ہے یہ انسان کے آخرت کے منازل میں سے ایک منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ آخرت کے منازل جب شروع ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ قبر جو ہے یہ انسان کی آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، جو شخص اس پہلی منزل میں نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، باقی کی منازل بھی اس کے لیے آسان ہوں گی۔ اور فرمایا وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور جو اس پہلی منزل میں پھنس گیا، یہاں پہ نجات نہ پا سکا، فما بعدہ اشد منہ، تو باقی کی جتنی بھی منازل ہوں گی وہ اور زیادہ سخت ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں قبر کے لیے اور قبر کا ذکر سن کر اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں نجات عطا فرما دے تو آگے کی منازل بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا قال وقال رسول اللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ خوف زدہ منظر کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی قبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا فرمان ہے، آپ حضرت عثمانی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ خوف زدہ مرحلہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اگر جو شخص اس پہلے مرحلے سے پاس ہو گیا اس کے آگے کی منازل بھی آسان ہوں گی۔ یہ آپ کا خشیت الہی کا عالم تھا۔